فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں، سحری کی ان بابرکت ساعات میں آپ کی خدمت میں یہ رمضان المبارک کا اسپیشل پروگرام اور اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں ہم مختلف موضوعات، مختلف شخصیات اور رمضان المبارک کی برکات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آج کے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب صاحبزادہ علامہ ابوالخیر محمد یامین قریشی صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گلہائے منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے ثناخوان جناب محمد افضال صدیقی صاحب۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک بہت ہی برکتوں بھرا مہینہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانان عالم کے لیے یہ رحمتوں کا مہینہ بھی ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ بھی ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ عام مسلمان جہاں زندگی میں بحیثیت انسان کچھ دیگر معاملات میں الجھ جاتا ہے، تو یہ برکتوں کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہمارے لیے ایک انعام ہے، تحفہ ہے کہ ہم اپنی ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو اس ماہ محترم میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہو کر، مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے پورا کر لیں۔ اور پھر یہ ماہ محترم حقیقت میں باقی 11 مہینوں کے لیے ایک اسپیشل ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے کہ اس ماہ محترم میں ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی ٹریننگ کر لیں اس حوالے سے کہ ہمارے اندر جو کمیاں، جو کوتاہیاں رہ گئیں، یا ہم جن چیزوں کو دیگر مہینوں میں صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تمام چیزوں میں، اس ماہ محترم میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خاص وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر حوالے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی جو پہلی تاریخ آج 1 رمضان المبارک ہے، رحمت کا اشرہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی یہ نسبت ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک اسی بابرکت مہینے میں ہوئی، تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے کہ اس میں عام نوافل کا ثواب بھی فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہی کے مطابق روزہ دار کے لیے مچھلیاں جو ہیں وہ افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر وہ حدیث مبارکہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا کہ اگر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے، امت مسلمہ کو، کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، برکات کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے، تو پھر یہ امت، یہ مسلمان یہ دعا کریں، یہ تمنا کریں، یہ خواہش کریں کہ کاش سارا سال ہی ماہ رمضان المبارک ہو۔ بس اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب صاحبزادہ ابوالخیر محمد یامین قریشی صاحب سے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ رمضان المبارک برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا استقبال
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان کیسے کیا کرتے تھے، اس کی برکات کیا ہیں، تاکہ آج اس پہلے دن ہمارے ناظرین کو، سامعین کو پتہ چل سکے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، 9 نیوز کا اور جملہ اس چینل کی ٹیم کا بے حد سپاسگزار ہوں کہ آپ نے اس خاکسار کو اس عظیم ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک کے بالکل آغاز میں، ابتدا میں، اس خوبصورت بابرکت ماحول میں دعوت دے کر شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، جملہ ٹیم کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اس ماہ مقدس، ماہ مبارک کی کما حقہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک بڑا ہی متبرک، مقدس، سبحان اللہ، معطر، خوشبودار مہینہ ہے۔ بے شک، اس کی اہمیت قرآن و سنت کے اندر بڑی واضح بیان کی گئی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول فرما کر سبحان اللہ، اس مہینے کی عظمت اور شان کو صرف 4 چاند ہی نہیں بلکہ ہر طرح سے مزین فرما دیا، سبحان اللہ، مزید شرف بخشا، مزید شرف بخشا ہے۔ جی، اور قرآن کریم کے خوبصورت الفاظ جسے سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے اور سبحان اللہ، آنکھوں سے اس کی چمک نور کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بے شک، شہر رمضان الذی سبحان اللہ، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پیغام ہدایت، یہ نغمہ کمال سبحان اللہ، اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے، جی، اور یہ رمضان المبارک کی خاص فضیلت کے عنوان سے اللہ کریم جل وعلا نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا۔ بے شک، اس کے اندر جہاں بے شمار برکتیں، رحمتیں ہیں، جی، وہیں اہل ایمان کے لیے، عقیدت مندوں کے لیے، اور خصوصاً عمل کرنے والے صلحاء کے لیے، متقین کے لیے خصوصی انعام و اکرام کا خاص تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار جو اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، جی، روزے کی سحری سے لے کر افطاری تک کے اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، حتیٰ کہ وہ سانس بھی لیتا ہے، جی، حتیٰ کہ وہ سو بھی رہا ہے، سبحان اللہ، تب بھی اس کی عبادت شمار کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس ماہ مبارک کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مارکیٹوں میں آپ دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، منڈیوں میں دیکھیں، خوبصورت سجاوٹ سی ہوتی ہے، جی، گویا فضا بھی مہک جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے نظر آتا ہے، جی، اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے فوراً ہی پورے ماحول کی رنگت بدل جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور ہی نور، نور ہی نور، مسجدیں بھر جاتی ہیں، سبحان اللہ، اور مسجدوں سے خوبصورت نغمے سنائی دیتے ہیں۔ بے شک، سبحان سحری کے اللہ، وقت ایک ماحول سا ہوتا ہے، روحانیت ایک جناب یوں سمجھے کہ برس رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور مومنین کے دل اور دماغ وہ اللہ کی یاد سے معمور ہو چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تہجد کا کوئی اہتمام کر رہا ہے، بے کوئی شک، نوافل کا اہتمام کر سبحان رہا اللہ، ہے، اور اس کی برکت دیکھیں، مائیں جو ہیں وہ اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے، بہنیں اٹھ کے اپنے بھائیوں کے لیے، سبحان بیویاں اٹھ کے اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، وہ صبح صبح دیکھیں وہ سحری کا انتظام کرنا، سبحان اللہ، اور خود ہی ذوق و شوق خود ہی کے ذوق و شوق کے ساتھ۔ ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ابھی وہ روزہ کے متحمل نہیں ہے، جی، وہ ابھی وہ روزہ پورا نبھا نہیں سکتے، بالکل، لیکن ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں، سبحان اللہ، جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر وہ بڑی محبت میں ڈوب کر اپنے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابو آج ہم نے بھی روزہ رکھنا جی، ہے، سبحان اللہ، اور اپنی ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں امی آج ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ ان کی وہ قوت ایمانی ہوتی ہے، اور دراصل یہ اللہ کی خاص رحمت کے انوار ہوتے ہیں سبحان اللہ، جو برس رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک
ماہ رمضان المبارک سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، کیوں عقیدت نہ کی جائے. جی ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس ماہ مبارک کا اتنا استقبال کیا ہے، اس ماہ مبارک کی اتنی شان بیان کی ہے، اور اس ماہ مبارک میں حضور نے اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ جتنے باقی مہینوں کے اندر اہتمام حضور نے نہیں فرمایا. اور اس کی آمد سے پہلے کثیر علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے استقبال کے حوالہ سے باقاعدہ حضور کے استقبالیہ خطبوں کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی، سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر لگواتے، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، اور پھر صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کے حضور فرماتے ماذا یستقبلکم وتستقبلون. فرمایا کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. یعنی بتانا یہ مقصود ہوتا، یہ استفہامیہ انداز کے اندر حضور کا پوچھنا، سوالیہ انداز میں پوچھنا، دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو متوجہ کرنا ہوتا تھا کہ ذرا توجہ کر لیں کون سا مہینہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. برکتوں کا سامان آ رہا ہے، راحتوں کا سامان آ رہا ہے، اور پروقار فضا ہو جائے گی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی. اپنی جھولیاں بچھا لو، اپنے دل سجا لو، اپنے اعمال سجا لو، اپنے سجدوں میں طول لے آؤ، اپنے قیام میں طول لے آؤ، اپنے آپ کو دنیا کے مشاغل سے، دنیا کے معمولات سے الگ کر کے خالصتاً اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ. یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے خصوصیت کے ساتھ سب کو جمع فرمایا، کوئی ہم پر حملہ آور تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک. عام طور پہ جب ایسا معاملہ ہوتا تو اکٹھا کیا جاتا تھا تاکہ مشاورت کی جائے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح. تو انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا نہیں. پھر عرض کی یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آقا ارشاد فرمائیے معاملہ کیا ہے؟ میں تم جانتے نہیں رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی برکتیں یہ ہیں کہ نفل عبادت فرض کے برابر کر دی جائے. سبحان اللہ. جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں مومن پر اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں. پھر مومن اس میں سحری کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ اللہ کا نام لے کر اپنے حلق سے لقمہ حلال کو نیچے اتارتا ہے، وہ شکم سیر ہو کر سحری کر لیتا ہے. پھر وہ دعا کرتا ہے میرے مالک میں نے تیری رضا کے لیے تیرے عطا کردہ رزق سے میں نے سحری کی ہے. یعنی وہ مسلسل توجہ اس کی بندے کی اللہ کی ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے. یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف بہاریں آ جاتی ہیں اور ہر طرف رونقیں ہو جاتی ہیں. ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں تو واضح آیات بینات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پوری آیت رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہے. اس کے جو آخری الفاظ ہیں نا یہ بڑے فیض افزا ہیں. سبحان اللہ. یہ دراصل پوری آیت کی حقیقت کو واضح فرماتا ہے. روزے کا مقصد ان الفاظ کے اندر پنہاں ہے. اگر کوئی بندہ اس کو سمجھے گویا یہ وہ الفاظ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم ٹرینڈ ہو جاؤ، سبحان اللہ، متقی ہو جاؤ، تاکہ تم دنیا کے جتنے بھی جو آلودہ معاملات ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک راستے پر چل جاؤ، ایک ٹریک پر آ جاؤ. اور سیدھا راستہ یہی ہے تقوی کا راستہ. جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور روزے کے اندر دیکھیں کتنا تقوی ہے. روزہ تو صرف پیٹ کا تقوی تو نہیں نا، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا. روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو بے شمار احادیث موجود ہیں. سید عالمین مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھ کے
اس کی نگاہ پر حیا کا پردہ نہیں آتا، اس کی سماعتیں پاک نہیں ہوتی، وہ اس کی زبان سے صداقت کا نور نظر نہیں آتا، اس کے قدم صراط مستقیم پر نہیں چلتے، اس کے ہاتھ رزق حلال میں اگر نہیں آتے، مختلف اگر وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہے، صرف اس نے پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ منہ سے کچھ چیز وہ پیٹ میں نہیں ڈال رہا، باقی چیزوں سے اگر وہ باز نہیں آیا، تو یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ہمارے سامعین کے لیے، اور جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے سب کے لیے ہے کہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے بندے کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اللہ جہاں خوشخبریاں ہیں وہاں یہ وعید بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا منصب ہے، حضور بشارت بھی دیتے ہیں، حضور ڈر بھی سناتے ہیں۔ روزے کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے، سبحان اللہ، روزے کی حقیقت اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو رہی ہے کہ فرمایا اللہ کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بے شک کئی ایسے لوگ موجود ہیں فرمایا کہ جو بھوک اور پیاس تو برداشت کرتے ہیں، ان کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ روزے کا مطلب آنکھوں کا تقوی، سوچوں کا تقوی، فکروں کا تقوی، زبان کا تقوی، سماعتوں کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، پاؤں کا تقوی، گویا پورا کا پورا وجود مومن کا وہ سراپا روزہ ہو جائے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ رمضان المبارک اصل میں یہ ٹرینڈ کرنے آیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تم جو اصل میں جو مومن کا رنگ ہے، جو مومن کی جو تصویر ہے، اس کو اختیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو سحری چونکہ اس کا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی، آپ کا مبارک عمل بھی ہے، اس حوالے سے بھی کیونکہ بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سحری کھائے پیے بغیر بھی روزہ بعض کا رکھ لیتے ہیں اور سحری کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو سحری کے حوالے سے بالکل یہ بات ضروری ہے، چونکہ ہمارا دین اصل میں ایک مومن کو تندرست اور صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی اپنی جان کی صحت سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ مقدم ہے۔ ہم اپنی جان کو کسی بھی زاویے سے نقصان پہنچائیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بنفس نفیس حضور نے سحری کا اہتمام فرمایا، سبحان اللہ، اور باقاعدہ اس کی تلقین فرمائی، باقاعدہ اس پر حضور نے ارشادات عالیہ فرمائے، تاکہ کوئی بھی مومن کسی بھی زاویے سے کمزور نہ رہے، سحری بھی کرے، سحری کرنے کے بعد پھر پورا روزہ وہ بھرپور طریقے سے گزارے، اپنی جان پر کہیں کسی زاویے سے ظلم نہ تصور کیا جائے۔ اور گویا میں یہاں سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور کا فرمانا سحری کے خصوصاً اہتمام کے لیے دنیا بھر کے لبرلز لوگ جو مختلف زاویے سے اسلام کی قدروں پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بھوکا پیاسا رکھوا دیا، کیا ضرورت تھی بھوکے پیاسے رکھوانے کی، یہ جواب دیا ہے ان کو حضور۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ اگر اس بارے میں غور کریں تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے اپنے عمل مبارک سے بتا دیا ہے کہ آپ سحری کریں۔ جان پر ظلم کرنا تو یہ اسلام کا نقطہ نظر ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی تو فرمایا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روزے رکھو اور صحت پاؤ۔ صحت پاؤ، روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چونکہ مختلف انسانوں کی جو طبیعتیں اور صحتیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی دوائی کر رہا ہوتا ہے، کوئی علاج کر رہا ہوتا ہے، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، تو سحری کرنے کے ساتھ جب سارا دن بندہ بھوک برداشت کرتا ہے تو شام تک اس کی طبیعت بہت بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سحری نہ کرے، لا محالہ اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں اور اس کے وجود پر کوئی بیماری اٹیک کر سکتی ہے، کوئی کمزوری اٹیک کر سکتی ہے، وہ عبادت میں کہیں کمزور رہ جائے۔ ظاہر ہے جس نے سحری نہیں کرنی اور افطاری میں بھی اگر اس نے کوئی خاطر خواہ صحیح خوراک کا اہتمام نہیں کیا، وہ رات کو قیام کیسے کرے گا؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ وہ تسبیحات و تحلیلات کیسے کرے گا؟ وہ ذکر اذکار کی مجلس میں کس طرح آئے گا؟ وہ کیسے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کر سکے گا؟
یہ چیزیں ضروری ہیں. جی جسم کے اندر اگر اس کی خوراک پوری ہے، سحری اور افطاری کا اس نے صحیح اہتمام کیا ہوا ہے، پھر وہ عبادات کو، تمام معمولات کو، تمام نمازوں کو، ہر چیز کو اپنے اپنے درجے میں صحیح طور پر ادا کر سکے گا. سبحان اللہ، سبحان مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سحری کا خصوصی اہتمام فرما، اور حضور نے خود کیا. یہ دراصل انسانیت کے ساتھ بھی ایک ہمدردی کا اظہار ہے، اور اہل ایمان کو قوی رکھنے کے لیے بھی ہمدردی کا اظہار ہے. جی اور دوسری بات، سحری اور افطاری کے متعلق باقاعدہ پورا قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. جی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احکامات نازل فرمائے ہیں کہ کب سے لے کر کب تک آپ نے سحری کرنی ہے، اور کب سے لے کر کب تک آپ نے افطار کرنا ہے. اس حوالے سے پہلے جو ایک احکامات تھے، جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہوئی تھی، اس وقت معاملات کچھ اور تھے. جس طرح روزہ رکھ کے یا افطار کر کے، افطار کرنے کے بعد جو ہے اگر کسی نے سونے سے پہلے کچھ کھا لیا تو ٹھیک ہے. صحیح. اگر وہ سو گیا ہے، ٹھیک، سونے کے بعد اب اگر وہ بیدار ہوا ہے تو وہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا. بالکل صحیح. ایک یہ باقاعدہ حکم تھا. جی. اور بعض صحابہ کرام نے جب اس طرح کی سچویشن ان کے اوپر آئی تو وہ پریشان ہو گئے. جی. انہوں نے دن کے اوقات میں مختلف کام کرتے تھے، تھکاوٹ ہو جاتی تھی. رات کو آئے اور آ کر ابھی بیٹھے ہی تھے تو اپنی زوجہ محترمہ کو حکم دیا کہ میرے لیے کوئی کھانا تیار کریں. تو ان کی زوجہ محترمہ نے کھانا تیار کرنے کے لیے جب وہ تشریف لے گئیں تو ظاہر ہے اس وقت کوئی گیس اور اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. آگ جلانے میں، سارا کھانا تیار کرنے میں وقت لگ جاتا تھا. تو جب وہ واپس آئیں تو اتنی دیر میں وہ صحابی رسول سو چکے تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنے لگے، وہ نیند آ گئی تھی. تو نیند آنے کی وجہ سے اب جب وہ بیدار ہوئے تو وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے پرابلم پیدا ہوئی. تو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سچویشن پیش کی. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. مالک کریم جل وعلا نے احکامات نازل. سبحان اللہ. آسانیاں فرما. بے شک کوئی بیدار ہو کے کھائے یا ساری رات جاگتا رہے یا سو کے اٹھ کے کھا لے، یعنی سحری وہ کرے، حضور کی سنت کو ادا کرے، اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی سحری میں بھی وہ کھائے، اپنے ایک اچھے معمول کے مطابق کھا سکتا ہے. بالکل. اور پھر افطاری میں بھی اتنا کھا سکتا ہے کہ جو اس کی صحت کے لیے ضروری یا نقصان دہ نہیں، اور عبادت کے لیے وہ طاقت حاصل کر لے. بالکل. تو اس میں منع نہیں. اور افطاری سے سحری کے درمیان بھی اگر کھانا چاہتا ہے تو منع نہیں ہے. تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی کہ رمضان المبارک میں کھا پی بھی رہے ہیں روزے کے وقت کے علاوہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. اگر آرام کر رہے ہیں تو پھر بھی عبادت کا ثواب، عبادت میں مشغول ہیں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ عبادت ہی عبادت لکھ رہا ہے. صرف یہ ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے جو معمولات ہیں ان کو فالو ہم کرتے جائیں گے تو نعمتیں، رحمتیں، برکتیں پاتے جائیں گے. بالکل اسی طرح اولیاء اللہ کے حوالے سے، چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا آپ کا یوم ولادت باسعادت بھی آج، تو اولیاء اللہ کی معیت، رفاقت، ان کی صحبت، ان سے تعلق، تمسک، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی ضرور آپ رہنمائی کیجیے. سب سے پہلے تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ان کی تعلیمات کو ہم اپنے سر کا تاج بھی سمجھتے ہیں، آنکھوں کا نور بھی سمجھتے ہیں، اور یقیناً ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے عین مطابق بسر ہوئی ہیں. سبحان اللہ. خصوصاً حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ شاہ بغداد، آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں اکثر تذکرہ نگاروں نے اور خصوصاً شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سن 470 ہجری رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو، یکم رمضان المبارک کو آپ اس دنیا رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے. سبحان اللہ. اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد گرامی بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت منام میں آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا، مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
جلوہ گر ہوئے، حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ سبحان علیہم اللہ، اجمعین کی جماعت تھی۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا ابو صالح آپ کے ہاں ایک فرزند ارجمند تشریف لانے والا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً حضور غوث اعظم آل رسول ہیں، جی، حسنی ہے، حسنی ہیں، حسینی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، سبحان اللہ، دونوں فیوز و برکات آپ کو نصیب ہیں، سبحان اللہ، اور حضور کا خون ہے، مبارک مقدس معطر خون ہے۔ جی، تو فرمایا کہ میرا بیٹا آنے والا ہے اور یہ اولیاء کی جماعت کا سردار ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور جی۔ پھر تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس رات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس رات تقریباً قرب و جوار میں 1100 سے زیادہ بچے پیدا ہوئے، سبحان اور اللہ۔ سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض اہل محبت نے، اہل عقیدت نے جی، یہاں لکھا ہے کہ یہ بھی دراصل حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے ساتھ یہ آپ کی کرامت تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور شرف عطا یہ عزت اور شرف عطا فرمایا تھا، یہ خاص اعزاز تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مادر زاد ولی تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مادر زاد ولی تھے، اور یہ بھی آپ کی ہی ذات اقدس کے ساتھ یہ چیز خاص تھی۔ اور کیوں نہ ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو والد عین بھی اللہ اکبر، تیرا سب گھرانا، سب گھرانہ نور کا، سبحان والد بھی نیک اور صالح، نام بھی ابو صالح، سبحان موسیٰ اللہ، جنگی دوست، اور واقعی ان کے وجود اطہر سے صالحیت کا نور ظاہر ہوتا بے تھا۔ شک، بے شک، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ، جی، وہ بھی ایک نیک اور صالحہ تھیں، سبحان تو اللہ، دونوں کے وجود کے اتحاد سے، اتفاق سے، ملاپ سے اللہ پاک نے یہ گوہر نایاب سبحان امت اللہ، کو عطا فرمایا، بے شک، جو پیدائشی ولی ہے، ولایت کے ہوں۔ منصب پر ہے۔ جی، اور پھر آپ کی پیدائش کے بعد جب مطلع ابر آلود تھا، بڑا مشہور واقعہ جی، ہے۔ جی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی، اولیاء کاملین صالحین کے اولیاء ساتھ کاملین تمسک کے جو ساتھ ہے خاص تمسک کے ہوگا۔ حوالہ سے چونکہ آپ کا سوال تھا، یہ ہمیں باقاعدہ طور پر قرآن سے اس کی تصریح مل رہی ہے۔ اور ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ کئی ہے۔ مقامات پر خود پروردگار عالم جل وعلا نے خاص اہتمام کے ساتھ آیات بینات کا نزول فرمایا۔ بالکل کہیں ٹھیک۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سبحان وکونوا مع الصادقین۔ جی، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تم سچے ہو جاؤ، سچ بولا کرو، سچے بن جاؤ، لیکن بطور خاص فرمایا کہ مع الصادقین، ان سبحان کی اللہ۔ معیت اختیار کرنی ہے، ان کی سبحان صحبت اللہ۔ اختیار اور کرنی ہے۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے کے بعد فرمایا، بعد فرمایا ایمان اللہ۔ والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تقوی والے بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، پھر فرمایا ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ پتہ چلا کہ بات ایمان پر بھی مکمل نہیں ہے، بات تقوی پر بھی مکمل نہیں سبحان ہے۔ اللہ۔ صالحین کی صحبت اور تمسک اور تعلق، ان کی معیت، ان کی سنگت، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس صحیح۔ لیے کہ انسان کی تربیت انسان کرتا ہے، اور ایمان اور تقوی کی سلامتی اور استقامت بھی انہی کے انہی کے صحبت ساتھ سے ہے۔ حاصل وہ لکھنے والوں نے لکھا یک زمانہ صحبت با اولیاء سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ سبحان اللہ، ایک زمانہ ان کی صحبت میں مل جائے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر سورہ کہف کا جو فلسفہ نزول ہے، جی، اس کے اندر جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، وہ بھی اولیاء وہ اللہ اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق اور تمسک اور ان کی خدمت، اور پھر اس کے بعد انوار و تجلیات کا سبحان اللہ۔ باقاعدہ حصہ ملنا۔ اور وہ تو کتے کو ایک کے ساتھ، کتا ذات کا ہو، اولیاء کی سنگت میں سبحان بیٹھتا اللہ۔ ہے، انوار الہیہ سے محروم نہیں رہتا، برکات سے مفسرین نے لکھا کہ اسے محروم نہیں رہتا۔ انسانی شکل میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ جی، وہ اصل اللہ۔ وجوہات تو یہی ہے کہ ذات کا کتا ہو کے وہ منصب اللہ انسانیت کے رتبے پر سبحان اللہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا سبحان جوڑا اللہ۔ پہننا، یہ اصل میں اولیاء کی سنگت کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اور قرآن کریم میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ تمام دوستیاں، اخلاء، علماء نے، مفسرین نے، بڑے بڑے اکابرین نے، صاحبان فن نے اس کے بارے میں لکھا کہ اخلاء جو ہے یہ خلیل کی جمع ہے، جی،
گہری دوستی، گہری دوستی. خلیل تو سب سے زیادہ گہرے دوست کو کہا جاتا ہے نا. حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی جو دوستی اللہ کی بارگاہ میں تھی، جس کی تعریف رب کریم جل وعلا نے ارشاد فرمائی ہے. تو فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن یہ دوستیاں بعضہم لبعض عدو، فرمایا یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی. یہ دنیا کی دوستیاں، یہ دنیا کے تعلقات، یہ دشمنی کا رنگ اختیار کر جائیں کوئی گے، کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. اس کے ساتھ اگلے جملے میں استثنائی بات ذکر فرما دی جو ہمارے لیے، ہر عقیدت مند کے لیے، اولیاء کاملین کی درگاہوں اور بارگاہوں میں تعلق رکھنے والے کے لیے، ہر سالک کے لیے، ہر مرید کے لیے، اپنے پیر کامل کے ساتھ نسبت رکھنے والے کے لیے بہت بڑی سند اور دلیل کا درجہ رکھتی ہے، بہت بڑا انعام، اور اس کے اندر روحانی لنگر موجود ہے، روحانی فیض، اور اس کے اندر برکتیں، انوار موجود ہیں. فرمایا الا المتقین. تمام دوستیاں، تمام تعلقات دنیا کے وہ دشمنی کا رنگ اختیار کر جائیں گی، عداوت کا رنگ اختیار کر جائیں گی، مگر الا المتقین. جو متقین کی دوستی ہے یہ برقرار رہے گی. قیامت کے دن فیض بانٹے گی یہ دوستی. قیامت کے دن اس دوستی کے ساتھ جو لوگ منسلک ہو جائیں گے، جنہوں نے کسی اللہ والے کا لڑ پکڑا ہوگا، وہ کبھی محروم نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں تو بڑے کمال کے فلسفے کی بات کی ہے، اور اس تعلق کے مزید رنگ کو نکھار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے متقین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا یا عباد. سبحان اللہ. جو متقین کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، اب انہیں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، مخاطب فرما رہا ہے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، اور اپنے خاص بندوں میں شامل، خاص بندوں میں شامل فرما کے یا عباد رب فرما دے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے. مقام عبدیت پر فائز فرما کے اپنے بندوں کے ساتھ تعلق جڑوا کے مقام عبدیت کے مرتبے پر فائز فرما کے انہیں بے خوفی کی سند بھی عطا فرما رہا ہے، اور ہر قسم کے غم سے چھٹکارے کی سند بھی عطا فرما رہا ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں مزید اس کا رنگ اور ہے. فرمایا کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اس لیے کہ تم لوگ یہ ایمان والے تھے اور کامل مسلمان تھے. اور اس کے بعد مزید آگے فرمایا ادخلوا الجنہ. سبحان اللہ. تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم، وازواجکم تحبرون، خوش ہوتے ہوئے جنت میں تم بھی جاؤ اور اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. سبحان اللہ. یعنی کہ کہیں بات کو روکا نہیں. جی پہلے دشمنیوں کے بارے میں بتا دیا، دنیا کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، لیکن اللہ والوں کی دوستی، متقین کی دوستی، پرہیزگاروں کی دوستی، گویا کہ یوں کہنے کہ نمازیوں کے ساتھ دوستی. جی یہ نوجوانوں کے لیے آج کل کے ماحول کے جو حضرات جو مختلف فیس بک پر لوگوں نے دوستیاں بنائی ہیں، جی فرینڈ شپ بنائی ہوئی ہے، مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، آج کل کے ماحول میں اس آیت کا فیض بانٹنا چاہیے کہ یہ دوستیاں کام نہیں آنی. کسی نمازی سے دوستی لگائیں، بالکل صحیح. کسی عالم سے دوستی لگائیں، کسی اللہ کے نیک بندے سے دوستی لگائیں. آج آپ سے کوئی پوچھتے ہیں ابھی کیا حال ہے تو آپ بتاتے ہیں میرا فلاں MNA MP دنیا کے فلاں کسی مرتبہ رکھنے والے کے ساتھ دوستی ہے. اس دوستی نے ادھر کام نہیں آنا. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کی کس کے ساتھ دوستی ہے تو آپ اسے بتائیں میری ایک ایسے بندے سے دوستی ہے جو صبح کو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، شام کو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ دوستیاں آخرت میں کام آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے، ایسے صالحین کی سنگت میں وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی ناظرین، دوستی کیسی ہونی چاہیے اولیاء اللہ کی نیک بندوں کی، اس حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلا. اور پھر یہ رمضان المبارک بھی ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح میں شامل ہو رہے ہیں، جو علماء کرام کے پاس بیٹھ رہے ہیں، جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ اختیار کرنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنا ہے. ناظرین سامعین، سحری کے ان بابرکت لمحات میں ہمارے معزز ناخوان، معزز مہمان جناب محمد افضال صدیقی صاحب
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد افضال صدیقی صاحب۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈوبو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کے نثار کو کیسے ہرج میں ہو، ان کے نثار کو کیسے ہرج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا،
کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہے بات۔ بہت خوب جی ناظرین، ان بابرکت ساعتوں میں رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کا میزبان محمد لقمان رضا آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ ماہ محترم رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس ماہ محترم میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے، اور فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ محترم کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، یعنی قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان جنت اللہ۔ میں اس کے لیے یاقوت کا، سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں اگر گھوڑے پر سوار شخص 500 برس تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ مکمل نہ ہو۔ سبحان یہ اللہ۔ برکتیں ہیں ماہ رمضان المبارک کیا کی، بات۔ اور اس خاص پہلے روزے کی اگر اتنی برکتیں ہیں تو پھر جب ہم ان برکتوں کو سمیٹتے جائیں گے تو ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی اس ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ مغفرت، ماہ عشرہ برات من النار کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں ہیں، ہم حقیقت یہ ہے کہ شمار نہیں کر سکتے۔ بس ضرورت آج اس عمر کی ہے کہ بڑے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سبھی اس ماہ مبارک کی برکتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور بالخصوص اس پر ہمارے معزز مہمان جو ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزید تذکرہ خیر کرتے ہیں، تذکرہ پاک کرتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ علامہ عبدالخیر محمد یامین قریشی صاحب، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، اور
ایام شیر خارگی میں کرامت کا آپ ذکر کر رہے تھے، اسی کی تفصیل جو آپ کی پہلی کرامت ہے خاص، اس کا ذکر فرما دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے روزے کی قدر کیسے کی اور ہمیں کیا بتایا، اس میں پیغام کیا۔ اللہ جی، حضور سیدی محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جی کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ جی مادرزاد ولی اسی کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے دنیا میں جلوہ گر ہو تو وہ منصب ولایت پر فائز ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ولی کے لیے تو تمام اکابرین علماء نے بھی اس کو لکھا ہے، اور صوفیاء کرام کی جو کتب تصوف ہیں اس کے اندر بھی یہ بات مرقوم ہے جی کہ ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو شریعت کا پابند ہو، اور عام لوگوں سے بڑھ کر پابند۔ عام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر وہ پابند ہوتا ہے، بلکہ وہ تو مستحبات کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر وہ عمل کر رہا ہے اور اس کے متبعین، اس کے ساتھ منسلک حضرات، وہ بھی اس کو دیکھ کر شریعت کے ساتھ احکامات خداوندی اور احکامات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرے، پھر ہی اسے پھر ولایت کا نور ملتا بے ہے۔ شک بے شک۔ لیکن حضور محبوب سبحانی تو پیدا ہی ہوتے ہی ولایت کے منصب پر سبحان فائز ہیں، اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ کے لیے یہ آپ کے مادرزاد ولی ہونے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ پیدائش کے ساتھ ہی آپ کے وجود اطہر سے کچھ ایسے خرق عادت واقعات ظہور پذیر ہوں جن سے یہ لوگوں کے لیے بھی واضح ہو جائے، پتہ چل جائے، اور بعد والوں کے لیے سند بن جائے کہ جو مادرزاد ولی ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہو رہی ہے، مطلع ابر آلود ہے، جی رات کو چاند نظر نہیں آیا، جی اور پورے قرب و جوار کے بسنے والے لوگ بلکہ بڑے بڑے علماء جو اس وقت موجود تھے، جو علم کی دنیا کے ماہر سمجھے جاتے تھے، جو فلکیات کا علم رکھتے تھے، جو علم توقیت کے ماہر تھے، وقتوں کے بارے میں جو معلومات رکھتے تھے، وہ بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ تو آپ کی والدہ کہیں روزہ ہمارا ضائع نہ ہو جائے، کہیں روزہ ضائع نہ ہو جائے، فکر ہوتی ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے کے بارے میں، اس کے پہلے روزے کے بارے میں رویت کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ کمیٹیاں بنائی ہوئی، ہمارے ہاں بھی رویت ہلال کمیٹی موجود ہے۔ تو علماء پریشان تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، آپ کے پاس کوئی آیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں روزے کے بارے میں، کہ روزہ ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے لخت جگر نور نظر نے صبح سے اس نے دودھ نہیں پیا، سحری کے بعد سے دودھ نہیں پیا، اور پھر کوشش بھی کی پلانے کی، دودھ پلانے کی کوشش کی، بچے کو جس طرح ماں قریب کر کے اپنے سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، حضور محبوب سبحانی کو قریب کیا گیا تو آپ اپنا رخ پھیر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلسل کوشش کے باوجود جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، بالکل صحیح، کہ اب دودھ بھی نہیں پی رہا، اور جیسے ہی نماز مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ آپ نے سارا دن روزے کی حالت میں گزارا ہے۔ اور اتنا چھوٹا بچہ جو بالکل نومولود ہے اور ابھی پیدا ہوا ہے، ایک ہی دن کا ہے، سارا دن کا اس کا بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا اور روزہ کا اہتمام کرنا، یہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا، اور آپ کی ولایت کی آپ کے منصب خاص کی، منصب غوثیت اور قطبیت کی یہ ایک دلیل تھی کہ جس کو ظاہر کر دیا گیا اور پتہ چل گیا۔ بعض روایت کے مطابق جیسے آپ فرما رہے ہیں، اگلے سال کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس خاندان سعادات کے بچے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا نا پچھلے واقعہ سے۔ اگلے سال تو پھر انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ اس کا اہتمام کر کے ان سے پوچھا، تو آپ کی یہ ولادت کے ساتھ ہی اس قسم کی ادائیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل تھی. سبحان اللہ. اور جس طرح میں نے آپ کو ذکر بھی کیا اور تمام سامعین کے لیے ناظرین کے لیے کہ آپ کی ولادت سے ایک رات قبل جی سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ گر ہونا، سبحان اللہ. بشارت دینا، بے شک. اور اس بشارت کے ساتھ آپ کے والد گرامی کو یہ بتا دینا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور یہ اولیاء کی جماعت کا امام ہے. سبحان اللہ. تو پھر تو یہ سب چیزیں یہ ہونی تھیں. اور اس کے بعد بچپن میں آپ نے جس طرح کے ایام شیر خارگی جو خوبصورت انداز سے گزارے، اور چھوٹی ہی عمر میں، کیونکہ ان کا تذکرہ ہے تو ظاہر ہے یہ بات جی بھی اسی عنوان کے تحت ہے، علم کے حوالے سے آگے ان کی تعلیم اور تعلم کے حوالہ سے، درس کے حوالہ سے، پڑھائی کے حوالہ سے. تو آپ سے پوچھا گیا، بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا کب پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں اللہ کے؟ جی تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں پڑھنے کے لیے مدرسہ میں جاتا تھا تو جو میرے استاد صاحب تھے، جو ہمارے پورے کلاس کے جو ٹیچر تھے، جو معلم تھے، وہ تمام بچوں کو کہہ دیا کرتے تھے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، وقت کے ولی تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں، اور کچھ عاطف غیبی سے بھی آوازیں آئیں. بے شک. اللہ. آپ کھیلنے کودنے کی طرف، جب آپ کھیلنے کی طرف گئے، بچوں کے ساتھ گئے، تو آواز آئی غیب سے، آپ کو بتایا گیا کہ عبد القادر آپ کھیلنے کے لیے آپ کھیلنے کے لیے، اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اللہ. اور مکتب میں، مدرسے میں بھی کہا جاتا کہ اس کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دیں. سبحان اللہ. خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام کیا جاتا. بے شک. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے اہتمام کیے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا تھا. جو اس وقت کے ان کے ہم اثر جو وقت کے علماء تھے، وہ ان کا بچپن میں اس قدر اہتمام کے ساتھ احترام کیا کرتے تھے. اور وہ علامات اور نشانیاں انہوں نے دیکھ لی. بالکل، کیونکہ اللہ کے ولی کا چہرہ جو ہے نا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، سے یہ دلیل مل رہی ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتا ہے. اس کو جو دیکھتا ہے، دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو اللہ کی یاد آتی ہے. اور کئی آپ کی کرامات بچپن کے ایام میں، پھر درس و تدریس کے لیے جب آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر جب منتقل ہو رہے تھے، شہر بغداد کی طرف سفر کر رہے تھے، جیلان سے ادھر جا رہے تھے، تو راستے میں پھر آپ کی کرامات کا ظہور ہونا، اور یہ تو بچہ جانتا، سچ کی برکت، سچ کی برکت ہر ایک تک. یہ تو یہ کرامت ہی ایسی ہے جو زبان زد عام و خاص ہے. جی بالکل صحیح. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے نوازا. اور پھر آپ کی علمی تدریسی، علمی پہلے آپ نے کیسے علم حاصل کیا، پھر تدریسی معاملات اور آپ کی خدمات، اور پھر ایک عام تصور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بس یہی ہے کہ وہ ایک عام پیر تھے، یا کچھ بہت شاندار بات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. جی بہت ہی خاص پہلو کا دروازہ کھول رہے ہیں آپ. اس حوالے سے ضرور آپ رہنمائی کی. یہ بہت ضروری ٹاپک ہے. اس حوالے سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصل تشخص ہے جی علم کے ساتھ، جی وہ ضروری ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے اور جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے. جی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب مادرزاد ولی تھے، اللہ علم تو تھا، سلوک و تصوف سے آپ متصف تھے، جی باطن آپ کا مصفہ تھا، مزکہ تھا، من جو ہے وہ نور کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. بے شک. سبحان اللہ. وجود سے اس کی روشنیاں ظاہر ہو رہی تھیں. جی اس قدر انعام و اکرام کے باوجود اتنا مجاہدہ، اللہ اکبر، علم کے معاملہ میں اتنی کوشش، جی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا کے علم حاصل کرنا، علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا، سبحان اللہ. اور پھر اس وقت کی جو عصری علوم، اس وقت کے جو علوم مروج تھے، جی جو فقہی تھے، جو تفسیری تھے، جو حدیثی علوم تھے، ان تمام علوم کو بالالتزام آپ نے ان کا باقاعدہ طور پر اہتمام کر کے ان کو پڑھا، ان کو حاصل کیا، ان کے لیے آپ نے سٹرگل کیا، کوشش کی. اس کوشش سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ ایک درس مل رہا ہے، نصیحت مل رہی ہے، سبق مل رہا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے والد بھی ولی ہیں، سبحان اللہ، پیر ہیں. بالکل. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ولی ہے نا. آپ کی ہی ولایت کا ہی تو یہ ایک منظر نامہ تھا کہ آپ نے وہ ایک سیب کھایا تو آپ اس کے مالک تک پہنچے، جہاں سے پھر آپ کی ولایت کا یہ ظہور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے.
ایک ولی کے بیٹے ہیں اور خود بھی منصب ولایت پر وہ مادرزاد ہونے کی حالت میں وہ فائز فائز ہیں۔ ہے، سبحان اللہ۔ پھر علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت، جی اتنی کوشش، کئی راتیں پتے کھا کے گزارنا، سبحان اللہ، کئی دن روزوں کی حالت میں گزارنا، بے شک، اور دوران طالب علمی اتنی مشقتیں اور اتنے مصائب و آلام کا برداشت کرنا، یہ دراصل غوث پاک کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس کو اجاگر نہیں کیا جاتا، جس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا۔ آج ایک تصور بن گیا ہے کہ پیر کا پتر پیر ہے، بے علم نتوا خدا را شناخت، اصل تو یہ بات ہے آج یہ ایک تصور بن گیا ہے جی کہ پیر کے گھر میں پیدا ہو جانا ہی بہت بڑی یہ سعادت، بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کے گھر پیدا ہونا یہ بہت بڑی سعادت بے کی بات شک، ہے، بے شک، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ علم کو سرے سے گھر سے خیر بات کہہ دیں۔ یعنی اہل ہی نہ ہو تو پھر وہ اب اگر کسی نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے جی تلفظات کے بارے میں نہیں اس کو پتہ، صحیح ادائیگی کے بارے میں نہیں پتہ، جی احادیث کے بارے میں نہیں پتہ، پھر فقہ کے بارے میں نہیں پتہ، اصول فقہ کے بارے میں نہیں پتہ، اس کو شریعت کے احکامات، حلت اور حرمت کے مسائل کا نہیں پتہ، اس نے کیا بندگان خدا کی اصلاح کرنی بے ہے؟ شک، وہ تو منصب پر بیٹھنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اہلیت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو غوث پاک کے اس کردار میں سبحان دیکھیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج باقاعدہ بھی یہ معیار ہے اولیاء اللہ کو معیار پہچاننے ہے۔ کا۔ علم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سبحان اللہ، فرمایا کیا اہل علم جو جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت قرآن کریم میں جو بیان کی گئی تھی اس کے وصول کے لیے حضور غوث اعظم نے اتنی محنت کر کے سبحان اللہ، علم حاصل کیا، اور پھر اسی جامعہ نظامیہ میں جہاں سے تو علم کا کون سا مقام آپ کو حاصل ہوا، کس مقام پر علم فائز کے جس رتبے پر آپ فائز ہوئے، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور منصب افتاء، اور ایک دو کتابیں نہیں، تقریباً بعض روایات میں 13 کتابوں کا درس سبحان اللہ، تدریس کی صورت میں، معلم کی صورت میں 13 کتابیں باقاعدہ ڈیلی آپ اس کے اسباق سبقاً آپ اپنے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ امام التفسیر بھی ہے، امام الحدیث بھی، امام التفسیر کے میدان میں تو دیکھیں محدث ابن جوزی جیسے لوگ، بڑے بڑے ائمہ تفسیر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک روایت میرے سامنے موجود ہے جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں کسی قاری قرآن نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، ان کی تلاوت کے بعد آپ نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمانا شروع کی۔ سبحان اللہ۔ ایک تفسیر بیان کی جو وہاں پر موجود تھے علماء، انہوں نے اندر ہی اندر کہا علم تو ہمیں اس کا پتہ ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری بیان کی تو بعض علماء بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا پتہ ہے۔ تو اس طرح آپ نے کوئی 13 تفسیریں جب بیان کر لی نا تو ان تک لوگ موجود تھے، بعض نے اس کو ابن جوزی بھی کہتے ہیں کہ 11 کا مجھے پتہ ہے، یا اس طرح کی بات موجود ہے کہ ہمیں ان تفسیروں کا پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب علم غوث اعظم ظاہر ہونا شروع ہوا، سبحان اللہ، بات یہاں تک رکی نہیں نا، پھر اس کے بعد آپ نے پھر اسی آیت، وہ ایک ہی ہے، تفسیر اس کی آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تعداد جب 40 کے مرتبے پر پہنچی نا، 40 کے درجے پر پہنچی، 40 تفسیریں، ایک آیت کے 40 نقطے بیان کرنا، وقت کے بڑے بڑے جرح و تعدیل کے، وقت کے بڑے بڑے مفسر، علم فن کے جو ماہرین تھے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا خاص فضل و عنایت ہے، قرآن کے یہ رموز، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، قرآن کے یہ رموز اور قرآن کے بارے میں اس قدر جو معلومات جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ہم نے کہیں اور جگہ سنی نہیں تھی، نہ کسی تفسیر میں پڑھی، نہ کسی کے احاطہ گمان میں یہ تفسیر آئی۔ ٹھیک ہے، یہ غوث اعظم کا مقام تھا، غوث اعظم کا مقام ہے۔ اب حالت یہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، بالکل صحیح، علم کی بات ہی کوئی نہیں رہی، درس و تدریس کی بات ہی کوئی نہیں۔ فتوے کے میدان میں دیکھیں، غوث اعظم شہنشاہ بغداد جہاں ہیں، جہاں ولیوں کے سردار ہیں، وہاں مفتیوں کے سردار ہیں، اور چاروں فقہ پر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ایسے فتاوی جات جہاں وہ مفتیوں کے ذہن بند ہو جاتے، ان کے دماغ، ان کی فقہ، ان کی تفقہ جہاں ان کا ساتھ چھوڑ جاتی، مسئلے ان سے حل نہ ہوتے، بارگاہ غوثیت میں پیش کیے جاتے، آن کی آن میں
علم کے دریچے کھلتے، ہائے ہائے، ایسے ایسے دروازے علم کے کھلتے تھے، لوگ دنگ رہ جاتے، حیران ہو جاتے۔ ایک فتویٰ، ایک استفتاء آپ کی خدمت میں لایا گیا، ایک کسی شخص نے قسم کھا لی ہے جی جی، کہ میں ایسی عبادت جب تک نہ کروں کہ جو کوئی نہ کر رہا ہو جی، تو میری بیوی پر طلاق ہے، 3 طلاق ہے۔ اب علماء بڑے پریشان ہوئے کہ وہ کون سی ایسی عبادت ہے؟ اب جو بھی، اگر یہ نماز پڑھے تو کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر یہ روزہ رکھے تو کئی لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے، اگر یہ قرآن کی تلاوت کرے تو کئی لوگ تلاوت کر رہے ہوں گے۔ تو کون سی ایسی عبادت میں ہو جس میں اس کو انفرادیت حاصل ہو جائے؟ ہر ایک کا ذہن بند ہو گیا، اور یہ عجم سے سوال آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی خدمت میں جب یہ پیش کیا گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس شخص کو مکہ بھیج دیں۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جب یہ جائے تو اس کے لیے بیت اللہ کے مطاف کو خالی کرا دیا جائے۔ خالی کروانے کے بعد اسے کہا جائے کہ جناب آپ یہاں طواف کر لیں، اور طواف ایک واحد ایسی عبادت ہے جو دنیا میں صرف مکہ میں ہوتی ہے، کہیں اور نہیں ہوتی۔ یہ جواب سن کر بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفتی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا قربان جائیں، ہم نے ایسا مفتی، ایسا جناب متبحر عالم دین اپنے دنیا میں نہیں دیکھا۔ بس یہ ہے، ہمارے لوگوں نے غوث پاک کو ملنگ بنا کے پیش کیا ہے، یہ ایک زیادتی کی ہے۔ بالکل صحیح۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک علم کا کوہ گراں تھے، بے شک، ایک علم کا سمندر تھے، سبحان اللہ۔ علم کا بہت بڑا مقام ہے، اور علم کے بہت بڑے منصب پر آپ فائز تھے۔ بالکل، اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت ہمارا چونکہ قلیل ہوتا ہے، آخر میں علامہ صاحب آپ سے یہی چاہوں گا کہ ان بابرکت لمحات میں دعا کے لیے اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مالک و خالق مولا، ماہ رمضان المبارک کی جملہ برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ آمین۔ تمام امت مسلمہ کے مرد و خواتین، صغیر و کبیر کو اس مقدس مہینے کا فیض عطا فرما۔ خوب سے خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما، راتوں کا قیام نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو منور کرنے کی سعادت نصیب فرما، مکمل روزے صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، نماز تراویح کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ، اس مبارک مہینے میں جو مائیں بہنیں الصبح اٹھ کر بغیر کسی کے کہنے سے سحری کا اہتمام کرتی ہیں، گھر والوں کے لیے جو وہ کھانا پکاتی ہیں، تیار کرتی ہیں، مالک اپنے فضل سے ان کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، اور انہیں صحت و عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرما، اس کے ظاہری باطنی فیوز اور برکات ان کو نصیب فرما۔ اور جو حضرات روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، مالک ان سب کو تمام تر انعام و اکرام عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ 9 نیوز چینل کے جملہ ٹیم کے تمام ممبران کو مالک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے برکتیں نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ماہ رمضان المبارک کی صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ آخر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں منقبت کے پھول نچھاور کریں گے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد افضال صدیقی صاحب۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ اپنے نگہبان۔ جی محمد افضال صدیقی۔ نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث
پہنچے تجھے اولیاء سے اعظم عجابت بڑے پیشوائی کو آگے عجابت بڑے پیشوائی کو آگے اٹھائے جو دستے دعا سے اعظم اٹھائے جو دستے دعا سے اعظم تیری شان سب سے جدا سے اعظم نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل کہ ہے ابن مشکل کشا سے اعظم کہ ہے ابن مشکل کشا سے اعظم تیری شان سب سے جدا سے اعظم نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں میرا پیر تیرے سوا غوث اعظم میرا پیر تیرے سوا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم اگر سے لے درس توحید کوئی اگر سے لے درس توحید کوئی تو کر دے اسے کیا سے کیا غوث اعظم تو کر دے اسے کیا سے کیا غوث اعظم نہ اٹھے ہیں خالی نہ اٹھیں گے خالی نہ اٹھے ہیں خالی نہ اٹھیں گے خالی تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب سے
جہاں صدا